ہم وقف نو کے فرزانے آئے ہیں دنیا مہکانے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رات کے وقت میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے 50 واقفین چاہیے جو مختلف ملکوں میں جا کے کام کریں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ 50 تو بہت کم ہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے 100 واقفین مربیان کی ضرورت ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں، انگلستان میں اور انڈونیشیا میں جا کے کام کریں۔ اور سوچتے سوچتے پہنچتا ہوں کہ 100 تو بہت کم ہے، مجھے 1000 واقفین چاہیے اور مختلف ملکوں میں ان کو تبلیغ کے لیے بھجواؤں۔ اور اسی طرح کرتے کرتے میں اس تعداد کو 5000 اور اس سے بھی زیادہ بلکہ لاکھوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ آج اگر میرے ان خیالات کو کوئی پڑھے گا تو سمجھے گا کہ شاید یہ شیخ چلی کی باتیں ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میرے یہ خیالات جو ہیں یہ آسمانوں میں محفوظ رہیں گے اور ضائع نہیں ہوں گے۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا صبر، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بچوں کو وقف کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ روزانہ مجھے والدین کے خط ملتے ہیں، بعض دنوں میں ان کی تعداد 20-25 ہو جاتی ہے، جس میں ماں باپ اپنے ہونے والے بچوں کو وقف نو میں شامل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے جب یہ تحریک فرمائی تھی، پہلے مستقل نہیں تھی، پھر آپ نے اسے مستقل کر دیا، اور جماعت نے بھی، خاص طور پر ماؤں نے اس پر ہر ملک میں لبیک کہا۔ ہم شگوفے، ہم ہے کلیاں، ہم ہے آنے سلسلہ، ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ۔ یہ سنت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کی خاطر یہ سوچتے سوچتے کہ ہم اور کیا دیں اور کیا دیں، اپنی اولادیں بھی پیش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ابھی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی تو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابرار کی بھی یہ سنت ہے، انبیاء کے علاوہ، جیسے حضرت کی مریم کی والدہ نے یہ التجا کی خدا سے کہ اے میرے رب، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے پیش کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، مگر جو کچھ ہے میں سب کچھ تجھے دے رہی ہوں۔ بس میں نے یہ سوچا کہ ساری جماعت کو میں اس بات پر آمادہ کروں کہ اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے جہاں روحانی اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت اللہ کے ذریعے، وہاں اپنے آئندہ ہونے والے بچوں کو خدا کی راہ میں ابھی سے وقف کر دیں۔ بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو، بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو۔
لیکن صرف بچوں کو وقف کے لیے پیش کرنے سے ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بے شک ایک احمدی بچے کی تربیت والدین پر ہے، اور والدین اپنے بچے کی بہتری چاہتے ہیں، اس کی دنیاوی تعلیم بھی چاہتے ہیں، تربیت بھی چاہتے ہیں، دینی تعلیم بھی چاہتے ہیں اگر وہ دینی رجحان رکھنے والے والدین ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ جماعت کی، اور خاص طور پہ وقف نو بچہ جماعت کی امانت ہے ان کے پاس، جس کی تربیت اور اسے جماعت اور معاشرے کا بہترین حصہ بنانا والدین کا فرض ہے۔ لیکن واقفین نو بچوں کی تربیت، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خاص توجہ اور انہیں بہتر طور پر تیار کر کے جماعت کو دینا اس لحاظ سے بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پیدائش سے پہلے ماں باپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے ہاں پیدا ہونے والا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اسے خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مشن کی تکمیل کے لیے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کا مشن ہے، جو اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا مشن ہے، جو خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف دنیا کو توجہ دلانے کا مشن ہے، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اسلامی تعلیم کے دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کا مشن ہے، اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بس یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو وقف نو بچوں کے والدین، خاص طور پر ماں اپنے ہونے والے بچے کی پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہوئے کرتی ہے۔ غضب کیا ہے جو کانٹوں سے پیار کر دیکھا، اب آؤ پھولوں کو بھی ہم کنار کر دیکھو، اب آؤ پھولوں کو بھی ہم کنار کر دیکھو، بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو۔ If I excel in my relationship with Allah, that is my waqf. If I have fear of Allah in my heart more than others, that is my waqf. If the standard of my worship is far higher than others, that is my waqf. Along with my namaz, if I also observe nawafil, that is my waqf. If I give precedence to my faith over all worldly pursuits, that is my waqf. Instead of looking at useless things and wasting my time on the internet, if I spend my time to acquire religious knowledge, that is my waqf. If I read the Quran daily to understand and act upon its teachings, that is my waqf. یہ خدا کا فضل ہے جو ہر طرف ہے روشنی، چاند تاروں سے سجا ہے آسمان سلسلہ، ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ۔ لیکن وقف کرنے والے ان معیاروں کی انتہاؤں کو چھونے والے ہونے چاہیے۔ بس جب ابتدا سے مائیں اور باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے
کہ تم وقف ہو، اور ہم نے تمہیں خالصتاً دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر بچے اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھیں گے کہ انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پروان نہیں چڑھیں گے کہ ہم نے بزنس مین بننا ہے، ہم نے کھلاڑی بننا ہے، ہم نے فلاں شعبے میں جانا ہے، ہم نے فلاں شعبے میں جانا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں وقف نو ہوں، مجھے جماعت بتائے، مجھے خلیفہ وقت بتائے کہ میں کس شعبے میں جاؤں۔ مجھے اب دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ جو عہد میری ماں نے پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور جو دعائیں اس نے میری پیدائش سے پہلے مانگی تھیں، اور پھر میری تربیت ایسے رنگ میں کی کہ میں دنیا کے بجائے دین کو تلاش کروں، میری خوش قسمتی ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور میری ماں کی کوششوں کو جو اس نے میری تربیت کے لیے کیں، اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا۔ اب میں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور خواہش کے صرف اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں۔ ہر شب چراغ بن دنیا میں جگ مگائے جا۔ یہ بچے جب میدان عمل میں آئیں تو میدان میں آ کر قوموں کو، اپنے لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا اہم کردار ادا کر سکیں، اور فلاح پانے والے گروہ میں خود بھی شامل ہوں، اور نہ صرف خود فلاح پانے والے بنیں بلکہ دنیا کی فلاح اور بقا کا باعث بنے۔ صرف وقف نو کا ٹائٹل مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تربیت، تمہاری تعلیم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بات چیت کرنا، تمہارا لوگوں سے ملنا جلنا تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے۔ واقفین نو کی ایک بڑی تعداد ایسی لڑکوں اور لڑکیوں پر ہے جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخل نہیں ہوتے، بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور مختلف میدانوں میں جاتے ہیں۔ جماعت کو ایسے واقفین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف فیلڈ میں جائیں اور جماعت کی خدمت کریں۔ اس لیے پڑھائی کی ہر سٹیج پر واقفین نو کو مرکز سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں آگے، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہی ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وقف زندگی انہیں جہاں بھی بھیجا جائے انہوں نے تعمیل کرنی ہے اور جانا چاہیے، یہی وقف کی روح ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کو یورپ میں لگایا جائے۔ یہاں رہنے والے ہو سکتا ہے کہ اگر افریقہ میں بھیجے جائیں تو افریقہ کے سخت موسم سے پریشان ہو جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیا تو پھر سختی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو۔ گزشتہ دنوں میری یہاں واقفین نو کے ساتھ کلاس تھی، تو ایک لڑکے نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم وقف کر کے جماعت کو ہم وقت اپنی خدمات پیش کر دیں تو ہم اپنے والدین کی مالی یا جسمانی یا عمومی خدمت کس طرح کر سکیں گے۔ یہ سوال پیدا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے اپنے واقفین نو بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائی ہی نہیں کہ تمہیں ہم نے وقف کر دیا،
اور اب تم صرف اور صرف جماعت کی امانت ہمارے پاس ہو. دوسرے بہن بھائی ہماری خدمت کر لیں گے. تم نے صرف اپنے آپ کو خلیفہ وقت کو پیش کر دینا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق چلانا. حضرت مریم کی والدہ کی دعا میں جو لفظ محررن استعمال ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اس بچے کو دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل علیحدہ کیا اور میری دعا ہے کہ خالصتاً دین کی ذمہ داری ہی اس کی ترجیح ہو جائے. بس ان ماؤں اور باپوں سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقف نو کا صرف نام ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وقف تو ایک اہم ذمہ داری ہے. ایک وقف نو کے جوانی تک پہنچنے تک ماں باپ کی اور اس کے بعد خود اس کی اپنی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. بعض لڑکے لڑکیاں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے بظاہر بڑا جوش دکھاتے ہیں، اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جماعت جو الاؤنس دیتی ہے اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. جب ایک بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو تنگی اور قربانی تو کرنی پڑتی ہے. بس اگر بچپن سے یہ بات واقفین کے دماغوں میں بٹھا دی جائے کہ وقف زندگی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دنیاوی طور پر دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا فلاں کلاس فیلو میری جتنی تعلیم حاصل کر کے لاکھوں کما رہا ہے اور میں ایک مہینہ بھی اس کے ایک دن کی آمد کے جتنا نہیں کما رہا، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو مقام مجھے خدا تعالیٰ نے دیا ہے وہ دنیاوی مال سے بہت بڑھ کر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھو اور روحانی لحاظ سے اپنے سے بڑے ہوئے کو دیکھو، تاکہ مادی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کے بجائے روحانی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کرو. بس جو واقفین نو لڑکے خاص طور پر اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں خود بھی اپنی ظاہری اور مالی حالت کی بہتری کے بجائے روحانی حالت میں بہتری کی کوشش کریں. بلا رہی ہے تمہیں پیار کی کھلی باہیں، بلا رہی ہے تمہیں پیار کی کھلی باہیں، چلے بھی آؤ نا للہ پیار کر دیکھو، چلے بھی آؤ نا للہ پیار کر دیکھو. Before I tell you about my waqf, I wanted to share some of the challenges that perhaps others might not have shared with you. Everything that society has taught you about life and freedom and getting to choose what you want and progressing in society, that's essentially what you're giving up as a waqf-e-zindagi for the sake of Allah, for the sake of Jamaat. And that's a lot easier said than done. For example, you don't get to choose where you live. You live wherever Jamaat tells you to. Wherever Jamaat says, you must go, no questions asked. There's no concept of retirement or of pension. You don't get to rest in your old age. And you can't even be choosing, right, I'm nice and old now, so I should have a nice cushy job. You get to do what Jamaat tells you to do. Despite your expertise and your skills, whatever you've studied and learned over the years, it's not necessary that Jamaat will get you to serve in that capacity. You could be a doctor and Jamaat might ask you to serve in any other menial job or a job greater than that. You don't get to choose.
if you have a different opinion on something, you don't just get to do that. You have to obey your superiors. Obedience is the primary principle of a waqf zindagi. So there's no career progression in Jamaat. You do the duty that you're told to do, despite whatever your station or your level is. You are here to serve the Jamaat. Period. That's all it is. निसार जाओ नजर वार वार कर देखो बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी जमात को वसीयत करूं और ये बात पहुंचा दूं, आइंदा हर एक को इख्तियार है कि वो इसे सुने या ना सुने, कि अगर कोई निजात चाहता है और हयात तय्यबा और अबदी ज़िंदगी का तलबगार है तो वो अल्लाह ताला के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करे और हर एक इस कोशिश और फ़िक्र में लग जावे कि वो उस दर्जे और मर्तबे को हासिल करे कि कह सके कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाज़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और हज़रत इब्राहीम की तरह इसकी रूह बोल उठे, असलम तो लिरब्बिल आलमीन, कि मैं तो अपने रब का फरमाबरदार हो चुका हूँ। फरमाया जब तक इंसान खुदा में खोया नहीं जाता, खुदा में होकर नहीं मरता, वो नई ज़िंदगी नहीं पा सकता। बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, तुम देखते हो कि खुदा के लिए ज़िंदगी का वक्फ मैं अपनी ज़िंदगी की असल और गर्ज़ समझता हूँ। यही बुनियाद है और यही मकसद है। फिर तुम अपने अंदर देखो कि तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फ़ेल को अपने लिए पसंद करते और ख़ुदा के लिए ज़िंदगी वक्फ करने को अज़ीज़ रखते हैं। बस वाक़फ़ीन नौ को आम अहमदी से बुलंद होकर ये मुकाम हासिल करने की कोशिश करें। अब इसी गुलशन में लोगो राह तो आराम है, अब इसी गुलशन में लोगो राह तो आराम है। एक सदी से कह रहे हैं पासबाने सिलसिला, हमको सुंदर कर रहा है बाग़बाने सिलसिला। प्यारे हुज़ूर के साथ ये मेरी पहली क्लास है। प्यारे हुज़ूर पर नूर, आपके वक्फ़े नूर के खुतबा के बाद मैं रोज़ाना नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। रोज़ाना मगरिब और इशा की नमाज़ मस्जिद मुबारक में पढ़ती हूँ। रोज़ाना स्कूल जाने से पहले कुरान करीम की तिलावत करती हूँ और प्यारे हुज़ूर का खुतबा जुम्मा सुनती हूँ। प्यारे हुज़ूर पर नूर, दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब वक्फ़े नौ बच्चों को हुज़ूर पर नूर के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मसीह उतरा है इंदल मनारतिल बैदा, मसीह उतरा है इंदल मनारतिल बैदा, उठो के जाए अदब है सवार कर देखो, उठो के जाए अदब है सवार कर देखो। वाक़फ़ीन नौ को तो अपने कनात के मयारों को बहुत बढ़ाना चाहिए, अपनी कुर्बानी के मयारों को बहुत बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम माली लिहाज से कमज़ोर होंगे तो हमें शायद हमारे बहन भाई कमतर समझें या वालदैन हमें उस तरह तवज्जो न दें जिस तरह बाकियों को दे रहे हैं। अव्वल तो वालदैन को ही ये ख्याल कभी दिल में नहीं लाना चाहिए
کہ واقفین زندگی کم تر ہیں. واقفین زندگی کا معیار اور مقام بہت بلند ہے، اس سے ان کی نظر میں ہونا چاہیے. لیکن واقفین زندگی کو خود اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کا عاجز ترین بندہ سمجھنا چاہیے. واقفین نو کو جہاں قربانی کا معیار بڑھانا ہے، وہاں اپنی عبادتوں کے معیار کو بھی بلند کرنا چاہیے، اپنی وفا کے معیار کو بھی بڑھانا چاہیے، اپنے اور اپنے والدین کے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور استعدادوں سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کی خاطر کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کی سربلندی کی خاطر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تب اللہ تعالیٰ بھی نوازتا ہے، اور بغیر جزا کے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا کسی کو. بادشاہوں کو جو دیکھا برکتیں لیتے ہوئے، بادشاہوں کو جو دیکھا برکتیں لیتے ہوئے، ہاتھ ملتے جا رہے ہیں دشمنان سلسلہ، ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ. میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مخالفین احمدیت کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور وہ غیر مہذبانہ انداز میں مولویوں کے اعتراضات دہراتے ہیں. کیا ان سے بحث کرنی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو ان کا کام ہے بد اخلاقی دکھانا، ان کو دکھانے دیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواب دینا ہے تو مہذب الفاظ میں جواب دیں. پہلی بات یہ کہ تم لوگ جو غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہ ایک پڑھے لکھے اور دیندار آدمی کو زیب نہیں دیتے ایسے الفاظ استعمال کرنا، ٹھیک ہے. ہاں تمہیں اعتراض ہے، جس بات پہ تم اعتراض کر رہے ہو تو اس اعتراض کا یہ جواب ہے، اس مہذب الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تاکہ جو شرفاء ہیں، صحیح اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھنے والے، ان شرفاء تک آپ کا پیغام جو جواب ہے وہ صحیح رنگ میں پہنچ جائے. اور جب اس طرح آپ پہنچائیں گے کہ ہم غیر مہذب زبان استعمال نہیں کرتے، ہم تمہارے سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح فساد پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر تمہیں اعتراض ہے تو اعتراض ضرور کرو، لیکن مہذب زبان میں کرو. ہاں تمہارے اس اعتراض کا یہ جواب ہم دے رہے ہیں جو تم نے اعتراض کیا ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو نیک اثر ہوگا، اور ہوتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے بعد میں لکھتے بھی ہیں کہ اس طرح ہم نے لکھا تھا اور اس کا ہمیں اچھا جواب ملے ہیں، رسپانس اچھی آئی ہے. تو لوگ اچھا رسپونڈ کرتے ہیں اگر آپ صحیح جواب دیں اور نرمی سے دیں. لیکن اگر اسی زبان میں آپ استعمال کریں تو جیسے پھر وہ ہوئے ویسے آپ ہوئے، فرق کیا ہوا اس کا؟ ان کی زبان تو ہم نے استعمال نہیں کرنی. مشرقی و مغربی اقوام سے آئے ہوئے، مشرقی و مغربی اقوام سے آئے ہوئے، بن رہے ہیں دل ہی دل میں عاشقان سلسلہ، ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ. مختصراً بعض انتظامی باتوں اور واقفین کے لیے لائے عمل کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، بعض واقفین نو کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ وقف نو ہو کر ان کو کوئی ان کی علیحدہ ایک شناخت بن گئی ہے، شناخت تو بشک بن گئی، لیکن اس شناخت کے ساتھ ان کا غیر معمولی طور پر ان سے سلوک، امتیازی سلوک نہیں ہوگا، بلکہ اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی قربانیوں کے معیار بڑھانے ہوں گے. بعض لوگ اپنے واقفین نو بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم بڑے اسپیشل بچے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ بڑے ہو کر بھی ان کے دماغوں میں اسپیشل ہونا رہ جاتا ہے. اور یہ سوال یہاں بھی اس قسم کی باتیں مجھے پہنچی ہیں. وہ وقف کی حقیقت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وقف نو کے ٹائٹل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہو گئے. بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کیونکہ ہم وقف نو میں ہیں اس لیے ہمیں ناصرات، اگر لڑکیاں ہیں تو ناصرات اور لجنہ، اور لڑکے ہیں تو اطفال اور خدام کے پروگراموں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں. ہماری تنظیم ایک علیحدہ تنظیم بن گئی. یہ بالکل غلط تصور ہے اگر کسی کے دل میں ہے. جماعت کا تو کوئی عہدیدار بھی، حتیٰ کہ امیر جماعت بھی، اپنی عمر کے لحاظ سے متعلقہ ذیلی تنظیم کا ممبر ہوتا ہے. بس ہر واقف نو لڑکی اور لڑکے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تنظیموں کے ممبر ہیں عمر کے لحاظ سے، جس عمر میں، اور ان کے پروگراموں میں حصہ لینا ضروری ہے ان کے لیے. بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دے. کام کرنے والے کوئی 24 گھنٹے تو نہیں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت ملتا ہے نا، ویکینڈ ملتا ہی ہے نا. ان ممالک میں 2 دن ویکینڈ میں چھٹی بھی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اوور ٹائم لگا کے اس ویکینڈ کی چھٹی کو بھی تم اپنے پیسے کمانے پہ لگا دیں اگر، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو اس سے چاہیے نا کم از کم ہفتے میں 1 دن تو جماعت کو دیں نا، کہ اچھا اگر ہم نے 1 دن اوور ٹائم لگانا ہے کام کرنے کے لیے تو 1 دن ہم جماعت کو دیتے ہیں، جماعت جو بھی خدمت تمہارے سے لینی ہے لے. تو حق تو یہی ہے. یہاں آپ آئے تھے کس طرح آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے؟ ہاں جی حضور. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے. وہاں سے پاکستان سے چھوڑ کے اس لیے آئے تھے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یا اس لیے آئے تھے کہ وہاں تعلیم کے موقع نہیں تھے آپ کے لیے؟ اس لیے آئے تھے نا. ہاں جی حضور. تعلیم کا موقع کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ حضور وہاں پہ جس طرح یہاں پہ ہمیں آزادی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ نہیں مل پاتا. آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو احمدی ظاہر کر کے وہاں چھپ چھپ کے ڈر کے رہتے تھے. اس کا مطلب احمدیت کی وجہ تو کچھ نہ کہیں چاہے اسائلم کیا ہو کسی نے یا تعلیم کی غرض سے آیا ہو، اس کے پیچھے یہی ایک بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں آزادی مذہب نہیں تھی تو اس لیے ہم یہاں آ گئے. ٹھیک ہے، تو پھر جس مذہب کے نام پہ آئے تھے اس کا بھی تو حق ادا کریں. ہفتے میں 7 دن میں 1 دن تو دے دیا کریں نا اس کو. ٹھیک ہے. پلے ہے پھول کلیاں تتلیاں ہے 400، کونپلے ہے پھول کلیاں تتلیاں ہے 400. اے خزاؤں آ کے دیکھو گلستان سلسلہ، ہم کو سندر کر رہا ہے باغبان سلسلہ. وقف نو میں نے جس طرح کہا بڑے اسپیشل ہیں، لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا. کیا ثابت کرنا ہوگا؟ کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے. ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے. ان کی عبادتوں کے معیار دوسروں سے بہت بلند ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے. وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے. ان کے عمومی اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے. یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی. ان کی بول چال بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے. ایک واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے، تب اسپیشل ہوں گے. لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے،
جسے دوسرے لوگ دیکھ کر بھی رشک کرنے والے ہوں اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی نمونہ ہے، تب اسپیشل ہوں گی۔ لڑکے ہیں تو ان کی نظریں حیا کی وجہ سے نیچے جھکی ہوئی ہوں، نہ کہ ادھر ادھر غلط کاموں کی طرف دیکھنے والی، تب اسپیشل ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر لغویات دیکھنے کے بجائے وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکوں کے حلیے دوسروں سے انہیں ممتاز کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں لڑکے اور لڑکیاں وقفے نو کے، تو پھر اسپیشل کہلا سکتے ہیں۔ ذیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پھر اسپیشل ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ خصوصیت ہے۔ رشتوں کے وقت لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دنیا دیکھنے کے بجائے دین دیکھنے والے ہیں اور پھر رشتے نبھانے والے بھی ہیں، تو تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالصتاً دین پر عمل کرنے کی دینی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے والے ہیں تو اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں برداشت کا مادہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کی صورت میں اس سے بچنے والے ہیں، بلکہ صلح کروانے والے ہیں تو اسپیشل ہیں۔ تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں تب اسپیشل ہیں۔ خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول میں ہیں تو اسپیشل ہیں۔ دوسروں سے زیادہ سخت جان اور قربانیاں کرنے والے ہیں تو بالکل اسپیشل ہیں۔ عاجزی اور بے نفسی میں سب سے بڑے ہوئے ہیں۔ تکبر سے نفرت اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں تو بڑے اسپیشل ہیں۔ MTA پر میرے خطبے سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے اسپیشل ہیں۔ اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں، اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور اس نے روکا ہے اس سے رکنے والے ہیں، تو یقیناً اسپیشل بلکہ بہت اسپیشل ہے، ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس نہج سے تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ اب آؤ پھولوں کو بھی ہم کنار کر دیکھو، اب آؤ پھولوں کو بھی ہم کنار کر دیکھو، بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو، خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو۔ بعض نوجوان جوڑے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی وقف نو ہوں، میری بیوی وقف نو ہے، میرا بچہ بھی وقف نو ہے، یا ماں کہے گی کہ میں وقف نو ہوں، باپ کہے گا میں وقف نو ہوں اور میرا بچہ وقف نو ہے، تو بڑی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن اس کا حقیقی فائدہ تو جماعت کو تبھی ہوگا جب وفا کے ساتھ اپنے وقف کے عہد کو پورا کریں گے۔ یہ خدا کا فضل ہے جو ہر طرف ہے روشنی، چاند تاروں سے سجا ہے
आसमान सिलसिला हमको सुंदर कर रहा है बाग़बान सिलसिला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हज़रत, मेरा सवाल ये है कि ऐसे वाक़फ़ीन नौ जो पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और वक्फ़ के हवाले से जमात को बताते ही नहीं, प्यारे हुजूर ऐसे वाक़फ़ीन के लिए आप क्या नसीहत फरमाएंगे? बात यह है कि असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि वालिदैन ने जब वक्फ़ किया बच्चों को तो उनके कानों में ये डालें कि जब तुमने 15 साल के होना है तो फिर तुमने ख़ुद जमात को बताना है, अपना बॉन्ड रिन्यू करना है कि मैं 15 साल का हो गया हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई मुकम्मल करके तो मैं अपने आप को जमात के लिए पेश कर दूँगा वक्फ़ के लिए। फिर 21 साल की उम्र में जाके दोबारा जब पढ़ाई मुकम्मल कर लें, 21, 22, 23 साल की उम्र यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल कर लें, फिर बताएं कि मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, ये मैंने काम कर लिया है, अब बताएं कि मैं क्या करूं। तो असूली तौर पे तो ये एक वादा है, जो बॉन्ड है, जो माँ बाप ने अपने बच्चे के बारे में जमात से किया उसको पूरा करना है, एक अहद है, उसको पूरा करना है। उसके बाद बच्चों ने उसको पूरा करना है और अगर चाहते हैं बच्चे के ना काम करें, खिदमत नहीं करना चाहते तो फिर लिख के सीधा दे दें कि हमारे माँ बाप ने वक्फ़ किया था लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हम नहीं चाहते। तो असूली तौर पर तो यही है, ईमानदारी का तकाज़ा भी यही है कि जब पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ तो अपने काम करने के लिए इजाज़त ले लें, मरकज़ से पूछ लें कि हमने ये पढ़ाई कर ली है, आया हम अपना काम करें या मरकज़ हमारे से कोई खिदमत लेना चाहता है। तो मरकज़ अक्सर लोगों को तो यही कह देता है कि तुम अपना काम करो। और जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में, निकम्मे होते हैं, वो तो वैसे ही वक्त छोड़ देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए हमने पढ़ाई कोई नहीं की, अब हमें बताएं हम क्या करें। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हमें चाहिए, वक्फ़े नौ में अनपढ़ तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये ईमानदारी का तकाज़ा है, उनको बताएं कि ईमानदारी यही है कि जो तुम्हारे माँ बाप ने अहद किया था उस अहद को पूरा करने के लिए तुम अपने बॉन्ड को रिन्यू किया करो 15 साल की उम्र में और फिर 21 साल की उम्र में, और फिर उस पर पाबंद भी रहो। लगाओ सीढ़ी उतारो दिलों के आंगन में, लगाओ सीढ़ी उतारो दिलों के आंगन में, निसार जाओ नजर वार वार कर देखो, निसार जाओ नजर वार वार कर देखो, बाहर आई है दिल वक्फे यार कर देखो, खिरद को नजरे जुनूने बाहर कर देखो। इसी तरह बाज़ वाक़फ़ीन नौ बच्चे भी हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उस वक्त कहते हैं कि अब जमाती खिदमत बड़ी मुश्किल है, हमारा थोड़े पैसों में गुजारा नहीं होता, हमें दुनियावी नौकरी करने दें। जब दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने का अहद किया है, कुर्बानी का अहद किया है, पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने वालिदैन को तौफीक बख्शी कि वो पेश करें, तो फिर इस किस्म के उज़र कोई मानी नहीं रखते। इस अहद को निभाने की ज़रूरत है, अगर थोड़ा अलाउंस भी है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे। बुला रही है तुम्हें प्यार की खुली बाहें, बुला रही है तुम्हें प्यार की खुली बाहें, चले भी आओ ना लिल्लाह प्यार कर देखो, चले भी आओ ना लिल्लाह प्यार कर देखो। मेरा सवाल है कि जब कॉलेज में मेरी कुछ सहेलियों से अल्लाह ताला के मुतालिक बात होती है तो वो मुझसे पूछती हैं कि जब हमारे पास एक अच्छा मुल्क है, पुरअमन मुल्क है, एक अच्छा घर बार भी है, तो अगर हम अल्लाह ताला को मान लेंगे तो हमें मज़ीद क्या हासिल होगा? प्यारे हुजूर इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। उससे कहना कि ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से इंसान जाएगा। हमारा ये तसव्वुर है, हम हमारा इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया, इसके बाद भी एक दुनिया है, ठीक है। अल्लाह ताला को हम मान लेंगे तो अल्लाह ताला का हक़ अदा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होता है उस बात पे, और हमें मरने के बाद भी रिवार्ड है उसका। और ये दुनिया तो आर्ज़ी है,
مستقل دنیا ہے اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تو اگر تم اللہ کو مانو تو وہ جو مستقل جو دنیا ہے مرنے کے بعد کی, اس میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اور ہاں, اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں, ان سے بعض دفعہ ایسا سلوک بھی کر دیتا ہے کہ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا ان کا اس دنیا میں بھی سلوک مختلف ہوتا ہے دوسروں سے جو دہریہ ہے یا اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے, بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں مرنے کے بعد انسان جائے گا. اور یہی سارے مذاہب نے پیش کیا. اور یہ جب ہوتا ہے تو پھر ہم نیک کام بھی کرتے ہیں. اسے کہو یہ تم مان لیا سب کچھ ہے, دنیا بھی تمہیں مل گئی اور تمہیں آسانیاں بھی مل گئی ہیں, اچھا گھر بھی مل گیا, لیکن اس میں باوجود اس میں بہت ساری ایسی برائیاں آ گئی ہیں جو اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہیں. تم ان کو سمجھتے ہو یہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی برائیاں ہیں. آج کل جو مثلاً بہت ساری موومنٹیں چل گئی ہیں, اس قسم کی باتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں, تو وہ ساری باتیں جو ہیں اس سے کہو یہ ایسی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی جتنے ایتھیسٹ ہیں, خدا کو نہ ماننے والے ہیں, وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق تھے دنیا میں جو آئے ہیں, جو انسان پہلے کیو میں رہتا تھا, پھر جنگل میں رہنا شروع ہوا, پھر باہر نکلا اور ایک سوسائٹی بننی شروع ہوئی اور پھیلنی شروع ہوئی, ان میں جو اچھے اخلاق پیدا ہوئے وہ نبیوں کے ذریعے سے آئے. اور دنیا میں جتنے بھی مذہب آئے سب کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور آپس میں اچھے اخلاق ایک دوسرے سے دکھاؤ. ٹھیک ہے, اور مذہب میں بھی دیکھ لو کہ یہ نہیں باتیں مختلف نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. ہر مذہب جو ہے ایک بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کو مانو اور اچھے اخلاق دکھاؤ, ایک دوسرے کا خیال رکھو. ٹھیک ہے, بعد میں بگاڑ پیدا کر لیا مذہب کے ماننے والوں نے اس میں, لیکن بنیادی تعلیم ہر مذہب کی ایک ہے. اور یہ ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں کہ جو بنیادی تعلیم اخلاق کی ہے وہ نبی لے کے آئے. جب نبی لے کے آئے تو نبی کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے. اگر ایک بات پہ انہوں نے سچ بولا اور اچھائی پیدا کر دی دنیا میں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی باقی باتیں بھی سچی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کو بھی ماننا چاہیے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حق بھی ادا کرنے چاہیے. اور یہی مقصد لے کے حضرت مسیح علیہ السلام بھی آئے تھے کہ اس دنیا میں, اس زمانے میں لوگ جو ہیں خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. اس لیے میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کروں, ان کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بناؤں اور ایک دوسرے کا انسان کا بھی حق ادا کرنے والا بنے, تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملے اور امن سے اور محبت اور پیار سے رہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے اور انعام دے. اس لیے ہم مانتے ہیں اللہ کو. ٹھیک ہے, بہار آئی ہے دل وقفے یار کر دیکھو, خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو, خرد کو نظر جنون بہار کر دیکھو.